طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عام تعطیل ہے، پاکستان بھر میں نیشنل ہالیڈے پچھلے سال بھی بحال کر دی گئی اور آج بھی اس کو جاری رکھا گیا، لیکن کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان بھر میں ایک دفتر نوٹیفیکیشن کے ذریعے کھلا ہے؟ نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے کہ کون سی جگہ کھلی رہے گی؟ منسٹری آف فائنانس، وزارت خزانہ حکومت پاکستان 9 نومبر 2023 کو کھلی رہے گی، کیونکہ پاکستان کی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ IMF کے مذاکرات میں ایک دن کا تعطل بھی برداشت کر سکے۔ کہاں اقبال، جس طرح ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا ہے، اور کہاں امیر قوموں کے سہاروں پلنے والی مجھ جیسی بھکاری قوم کی محکوم و مجبور نسل۔ یہاں ہم کھڑے ہیں۔ آپ کو یہ دلچسپ بات ہے کہ میرے والد محترم جناب ڈاکٹر جاوید اقبال نے جب اپنی یادداشتیں لکھی تو 1949 میں 1949 میں وہ ایک بحری سفر پر ہی انگلستان گئے، اور اسی قسم کا بحری سفر ان کے والد علامہ اقبال نے بھی کیا تھا 1905 میں، یعنی کہ 44 سال قبل۔ تو ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ اپنا غریباں چاک جو اپنی کتاب ہے ڈاکٹر جاوید اقبال، اس میں کیا لکھتے ہیں، قابل غور باتیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے احساس ہوتا کہ میں جہاز میں اسی راہ سے انگلستان جا رہا ہوں جس راہ سے میرے والد گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بحری سفر کی پوری رویداد تحریر کر رکھی ہے، اور میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سفر کی تفصیل بیان کر رہا ہوں، لیکن ہم دونوں کے تاثرات ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں۔ ان کے بدن میں ایک نابغہ روزگار مسلم شاعر کا دل دھڑکتا تھا، مگر میں شاید فلسفے کا طالب علم ہونے کے ساتھ جذبات و روحانیت سے خالی ایک ایسے دل کا مالک تھا جو میرے جسم میں محض ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند دھڑک رہا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی علامہ لکھتے ہیں کہ بمبئی سے آگے نکل کر سمندر متلاطم ہو گیا، اور نتیجتاً ان کے تمام ساتھی عرض بحری میں مبتلا ہو گئے، مگر وہ محفوظ رہے۔ اس طرح کراچی سے رخصت ہو کر جب بحیرہ عرب کی موجیں اوپر اٹھنے لگیں تو میں بھی ان کی طرح سمندری عارضہ سے محفوظ رہا۔ حالانکہ یعنی کہ علامہ کو نہ سی سکنس ہوئی، نہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو ہوئی، مجھے بھی اتفاق سے سی سکنس جو ہے وہ بالکل نہیں ہوئی۔ حالانکہ موج، ان کے کوئی دوست تھے، میرے دوستوں کے سمیت مسافروں کی اکثریت اگلے روز صبح ناشتے پر موجود نہ تھی۔ میرے والد یعنی علامہ اقبال سمندر کے نظارے سے میرے والد پر سمندر کے نظارے نے گہرا اثر کیا۔ فرماتے ہیں، اب یہ علامہ اقبال اپنے خط میں تحریر کر رہے ہیں۔ علامہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں: جہاز کے سفر میں دل میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز سمندر کا نظارہ ہے۔ باری تعالیٰ کی قوت لا امتناعی کا جو اثر سمندر دیکھ کر ہوتا ہے، شاید ہی کسی اور چیز سے ہوتا ہو۔ حج بیت اللہ میں جو تمدنی اور روحانی فوائد ہیں، ان سے قطع نظر کر کے ایک بڑا اخلاقی فائدہ سمندر کی ہیبت ناک موجوں اور اس کی خوفناک وسعت کا دیکھنا ہے، جس سے مغرور انسان کو اپنے ہیچ محض ہونے کا پورا یقین ہو جاتا ہے۔ آج 12 ستمبر 1905 کی صبح میں بہت سویرے اٹھا ہوں۔ جہاز کے جاروب کش ابھی تختے صاف کر رہے ہیں، چراغوں کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے، آفتاب چشمہ آب میں سے اٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور سمندر اس وقت ایسا ہی ہے جیسا ہمارا دریائے راوی۔ طلوع آفتاب کا نظارہ ایک درد مند دل کے لیے تلاوت و نماز کا حکم رکھتا ہے۔ اب میرے والد آگے لکھتے ہیں، والد علامہ نے آج کل کے ہوائی جہازوں میں سفر نہیں کیا تھا، اور ورنہ فضا میں انہیں خدا کی قوت لا امتناعی کا ایک اور ہی قسم کا احساس ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی خوفناک وسعت دیکھ کر مغرور انسان کو اپنے ہیچ ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے، مگر جن ترقی یافتہ اقوام نے سمندری اور ہوائی جہاز بنا رکھے ہیں، ان کے غرور کا باعث تو سمندر یا فضا کی خوفناک وسعت پر ان کی اپنی قدرت ہے، بلکہ علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار اگر اسی طرح قائم رہی
تو مجھے تو عین یقین ہے کہ آئندہ کے ترقی یافتہ ملکوں کی کہ انسان کو خدا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور خدا یا اس کی قوت لا امتناعی کا احساس صرف پسماندہ اقوام تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گا۔ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں۔ یہ 12 ستمبر 1905 کا ہی ایک خط جاری ہے۔ ساحل عرب کے قریب سے جب حضرت علامہ اقبال کا بحری جہاز گزرتا ہے، اور میں ان کا شعر پہلے سے عرض کر دوں، مجھے شروع میں ہی عرض کر دینا چاہیے تھا کیونکہ آخر میں بھی اس سے ملتا جلتا شعر عرض کروں گا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اور اسی طرح یہی حرکت کا اصول سلطان ٹیپو کی وصیت جو ان کی ایک مشہور نظم ہے، اس کے پہلے 2 اشعار میں بھی اسی قسم کی بات کا ذکر آتا ہے کہ یو کانٹ ریسٹ، سکون میں موت ہے، کہتے ہیں تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول، اور اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو ساحل نہ کر قبول۔ اب میرے والد لکھتے ہیں کہ ساحل عرب عدن کے خلیج گلف آف ایڈن میں جب بحری جہاز جاتا ہے اور حضرت علامہ اقبال کو